بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 15 ہے بچوں یہ ہمارا، جس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے اقسام حدیث کے متعلق پڑھا تھا۔ یہاں پر ہم نے خبر واحد کی اقسام بلحاظ راویوں کی صفات و کردار، یعنی راویوں کی جو صفات ہیں اور ان کے کردار کی جو صفات ہیں اس کے لحاظ سے ہم نے خبر واحد کی اقسام کو دیکھنا ہے۔ فرسٹ پہ ہے صحیح لذاتی ہی، جس کو صحیح بعینہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، یعنی اس کی سند میں کوئی خلل واقع نہ ہوا ہو، کسی مثلا جیسے کسی تابعی نے جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حدیث کو روایت نہ کیا ہو، بلکہ اس میں صحابی کو بیچ میں مطلب پہلے صحابی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یعنی تبع تابعی نے تابعی سے، تابعی نے صحابی سے، اور صحابی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہو، جس کے تمام راوی عادل ہوں، یعنی عادل یعنی جن میں ایسی صفت ہوتی ہے جو ان کو تقوی پر مجبور کرتی ہے، کامل الضبط ہوں، ہر چیز کو ازبر یاد کرنے والے ہوں، شاذ سے پاک ہوں، یعنی انہوں نے اپنے سے اعلیٰ راوی کی مخالفت میں کوئی حدیث بیان نہ کی ہو، تو ایسی حدیث کو صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے۔ سیکنڈلی ہے صحیح لغیرہ ہی، ایسی حدیث جو اپنے داخل شواہد کے لحاظ سے کمزور تھی لیکن خارجی شواہد کی یعنی دلائل کی مدد سے اس کو صحیح کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اس کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ صحیح لغیرہ ہی کو حسن لذاتی ہی کہا جاتا ہے، یعنی ان دونوں میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے۔ حسن لذاتی ہی کو حسن لعینہ بھی کہا جاتا ہے، وہ حدیث جس میں تمام شرائط تو صحیح لذاتی والی ہوں مگر اس میں ضبط کی کمی ہو، یعنی کسی چیز کو ازبر یاد کرنے کی راوی میں کمی ہو تو اس کمی کی وجہ سے اس حدیث کو حسن لذاتی ہی کہا جاتا ہے۔ حسن لغیرہ ہی وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے جس کی اپنی سند تو کمزور ہوتی ہے مگر خارجی شواہد سے حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، یعنی متوقف فیہ، یعنی ایسی حدیث جس میں دو حدیثوں میں ٹکراؤ آ جاتا ہے اور پھر اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان میں لنک پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اگر لنک نہیں پیدا کیا جا سکتا تو پھر ایک کو دوسرے پر جو ہے وہ حاوی قرار دیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے خارجی شواہد، تو خارجی شواہد سے حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ خبر ضعیف کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ حدیث جس میں حدیث قبول کرنے کی صفات نہ ہوں، یعنی اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہوں یا اس میں کی گئی بات اس طرح سے ہو کہ اس کو پڑھ کر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ معروف وہ حدیث جس میں سکا راوی ضعیف راوی کی مخالفت کرے۔ اب سکا راوی وہ ہوتا ہے جو مضبوط راوی ہوتا ہے، جن کا علم حدیث جو ہے وہ بہت اعلیٰ پائے کا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سے کم تر راوی کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، تو اس حدیث کو خبر معروف کہا جاتا ہے۔ شاذ وہ حدیث جس کو سکا راوی نے اب سے بہتر راوی کی مخالفت میں بیان کیا ہو، یعنی راوی تو سکا ہے لیکن اس نے اپنے سے اعلیٰ راوی کی مخالفت میں کوئی حدیث بیان کی ہے، تو وہ حدیث جو ہے خبر شاذ کہلاتی ہے۔ اچھا جی، آگے ہے اقسام حدیث بلحاظ سکوت اسناد۔ یہ جو اوپر ہم نے حدیثیں بیان کی ہیں یہ کون سی ہیں؟ بلحاظ راویوں کی صفات و کردار۔ ابھی جو بیان کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ بلحاظ سکوت اسناد۔ سکوت اسناد یعنی سندوں کا سکت ہو جانا۔ اس میں نمبر 1 ہے حدیث معلق، یعنی وہ حدیث ہے جس کی ابتدا میں ہی ایک یا ایک سے زیادہ راویوں کے نام تسلسل کے ساتھ درج نہ ہوں۔ معلق ہوتا ہے نا لٹکا ہوا، تو اس میں جو ہے وہ راویوں کے نام تسلسل کے ساتھ یعنی ایک ترتیب کے ساتھ جو ہیں وہ بیان نہیں کیے جاتے۔ جیسے اس کی چند صورتیں ہیں کہ حدیث کی پوری سند جو ہے وہ حذف کر دی جاتی ہے اور ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شروع کی جاتی ہے، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ صحابی یا تابعی کا نام حذف کر دیا جاتا ہے اور تبع تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کر رہا ہوتا ہے، جس شخص سے حدیث سنی تھی اس کا نام حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہے حدیث مرسل۔ حدیث مرسل کیا ہوتا ہے؟ یہ ضعیف حدیث کی بڑی قسم ہے، وہ حدیث جس میں کسی تابعی نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا عمل نقل کیا ہو، درمیان میں صحابی کا ذکر نہ کیا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث مرسل، یعنی ایسی حدیث جس میں کسی تابعی نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول نقل کر دیا اور صحابی کو بیچ میں سے اسکپ کر دیا۔ حدیث معضل۔ معضل کا لفظی معنی ہے مشکل یا سخت ہونا۔ محدثین کے نزدیک اگر کسی حدیث کی سند میں 2 یا 2 سے زیادہ راویوں کے نام نہ ہوں تو وہ حدیث معضل کہلاتی ہے۔
यानी उसकी सनद से सहाबी और ताबई का नाम ना हो, तबा ताबई डायरेक्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो उसको रिवायत कर रहा हो। यानी हदीस इससे पिछले हमने जो हदीस पढ़ी है हदीस मुरसिल, उसमें कोई ताबी डायरेक्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत कर रहा है। हदीस मौदल में तबा ताबी जो है वो डायरेक्ट यानी ताबी और सहाबी को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट रवायत कर रहा है, तो उसको कहा जाता है हदीस मौदल। फिर है हदीस मुनक़ता। मुनक़ता से मुराद ऐसी हदीस है जिसमें कोई रावी दरमियान से गायब हो या किसी रावी का नाम गैर वाज़ेह या मुबहम हो। मसलन कोई तबा ताबई बराह रास्त सहाबी से रवायत करे, क्योंकि लुग़त में मुनक़ता का माना है कटा हुआ। समझ आ गई? जिसमें कोई तबा ताबी जो है वो सहाबी से कोई रवायत करता है तो उस हदीस को क्या कहा जाता है कि हदीस मुनक़ता, यानी इसमें से रावियों के दरमियान से वो जो है सनद को खलल वाक़या हो जाता है, उसमें उसकी सनद में तसलसल कायम नहीं रहता। हदीस मुदलस। मुदलस का माना क्या होता है? धूप छाँव का जहाँ पे मिलाप होता है, धुंधल का जो होता है उसको मुदलस कहा जाता है। और इसके मुराद ऐसी हदीस है जिसकी सनद की ख़राबी को छुपाया जाए, उसको अच्छा करके बयान किया जाए, तो उसे कहा जाता है हदीस मुदलस। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पर ये वाला टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आगे जर्ह व तादील का इल्म है, इसको हम दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।